نے میری دنیا اور شاید میری آخرت بدل دی ہے. اور کہیں نہ کہیں جو اسبابی طور سے دکھتا ہے میں سوچتی ہوں شاید مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. تو جب یہ ورڈ ہی آتا ہے نا تو میرا دل بہت بھر جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا کر دیا. مطلب جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن شریف اور اس میں لکھ کے آتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے. تو جب میں اینڈ آتی ہے نا ایک اور کہ I was lost and he found me and he guided me, میں گمراہ تھی اور انہوں نے مجھے صحیح راستہ دکھایا. تو میں قرآن شریف ابھی بھی جبھی بھی پڑھتی ہوں اور جب وہ آیت آتی ہے اور میں پڑھتی ہوں نا میرے آنکھ سے آنسو ایسے ٹپ ٹپ گرنے لگ جاتے ہیں اور مجھے رکنا پڑتا ہے کچھ وقت, کیونکہ میں خود ابھی تک یہ ڈائجسٹ نہیں کر پائی ہوں کہ اللہ نے زندگی میری کیسے بدل دی. بس اللہ استقامت دے اور آخری دم تک ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ موت دے. تو میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے. تو جب میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا اور مجھ سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ جب آپ پہلی بار کعبہ دیکھو نا تو اللہ سے خوب دعا مانگو, خوب دعا مانگو اور ہر وہ چیز مانگو جو آپ کے دماغ میں آتی ہے. اور میں نے سوچا جب میں جاؤں گی تو میں اللہ سے مانگوں گی کہ اب جب میں نے کعبہ دیکھا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو مانگو کعبہ پہلی بار دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے. تو جب میں وہاں گئی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا پہلے میں جاؤں گی نا میں کہوں گی اور پکچریں دے دے اللہ میاں مجھے اور کام دے دے اور پاپولر کر دے. میرا دماغ میں یہی تھا. پر اب یقین نہیں مانو گے جب میں گئی اور میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے. سنا کہ سورہ واقعہ پڑھنا چاہیے مغرب کے بعد تو بہت اچھا ہے, اس سے بہت فائدے. پھر میں نے سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیا. پھر ایک بار میری بہن نے مجھے بولا کہ جمعہ کے دن نا سورہ کہف پڑھنا چاہیے, اس سے اگلے جمعہ تک اپنی پروٹیکشن ہوتی ہے اور چہرے پہ نور آتا ہے. میں نے کہا اچھا. تو الحمدللہ 2 سال پہلے میں نے شروع کیا اور اب تک ماشاءاللہ سے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتی ہوں. تو اس طریقے سے نا چھوٹی چیزیں, اور جب میں نے اپنے آپ کو اپنا وقت ان چیزوں میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا مجھے ریئلائز ہوا کہ اب میری زندگی میں صحیح انویسٹمنٹ ہو رہا ہے. کیونکہ پہلا جب میں غلط چیزوں میں انویسٹمنٹ کرتی تھی اپنے وقت کا, جو فضول کام کرتی تھی, تو اس سے میرے کو فائدہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. لیکن ان چیزوں سے نا مجھے فائدہ ہونے لگا. جب 2020 میں انس نے مجھے تھوڑا نا شروعات میں پڑھائی دینے لگے تاکہ میری اینزائٹی کم ہو جائے. اللہ اگر مجھ جیسے ناچنے گانے والے کے ساتھ کام لے سکتا ہے تو کسی سے بھی لے سکتا ہے. اگر لوگ اب نہیں سمجھے مجھے دیکھ کر تو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلی بات ہے لوگوں کے لیے اچھا گمان رکھیں. کیونکہ کہتے ہیں نا پیسے سے زیادہ جو ٹف والا اور جو سب سے گندا والا جو تکبر ہوتا ہے نا وہ دین کا ہوتا ہے. انسان کا پیسے کا تکبر کم ہو جاتا ہے لیکن دین کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. میں پردہ کرتی ہوں, میں نماز پڑھتی ہوں, میں تو اتنے وظیفے پڑھتی ہوں, دیکھو اتن کی نمازیں قضا ہو رہی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اللہ ہم سے کبھی بھی یہ چھین لے گا. تو ہمیں کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا ہے, ہمیں پازیٹیو رہنا ہے اور اسلام کو پازیٹیولی پھیلانا ہے, لوگوں تک صحیح دین لے کر جانا ہے جو ایکچولی ہم تک صحیح لوگوں کے ذریعے ہی پہنچا ہے. لیکن ہم اتنے اسٹرکٹ ہو گئے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہم تو سیدھا مطلب ان کو خارج ہی کر دیتے, مطلب وہ تو اسلام میں ہی نہیں ہے ہمارے